یہ یقین کا سرمایہ اندر سے نکل چکا. ہم نے نہیں جانا اللہ کتنی قدرت زبردست طاقت کا مالک, اللہ کیسے پالنہار ہے, اور اللہ کیسے قدرت والے, اور اللہ کیسی طاقت والے. اور جب اس یقین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اب بدن سے نکلنے والے سارے اعمال بے جان ہو کر رہ جاتے ہیں. اور یاد رکھنا بزرگوں, جب یقین بگڑتا ہے تو اعمال بگڑتے ہیں, اور جب اعمال بگڑتے اس کے نتیجے میں خدا حالات کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. آج یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشان ہے ساری دنیا میں, اس کی بنیادی وجہ اس کے ایمان اور اعمال کا بگاڑ ہے. صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا, قرآن کو بعد میں سیکھا. جب ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط, اب لینا جانتے تھے, اللہ سے لینے کا راستہ, مسئلہ آیا, حال آیا, 2 رکعت کے ذریعے اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کروائے, 2 رکعت کے راستے سے چکی چلوائی ہے, 2 رکعت کے راستے سے مردہ بچے کو زندہ کروائے, 2 رکعت کے راستے سے مردہ سواری کو زندہ کروائے, 2 رکعت کے ذریعے سے بڑے بڑے مسئلے حل کرائے, اس لیے کہ جانتے تھے اللہ سے لینے کا راستہ. کیونکہ جب ایمان آدمی کے اندر اترتا ہے, پھر یہ ایمان آدمی کو اللہ کے اوامر پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. ایمان آدمی میں استعداد پیدا کرتا ہے اللہ کے اوامر کے پورا کرنے کی. بزرگوں, آج ہمارا تمہارا ایمان ہم کو سود سے نہیں روکتا, جھوٹ سے نہیں روکتا, دھوکے بازی سے نہیں روکتا, غبن سے نہیں روکتا. آج ایک مسلمان کا ایمان مسجد کی اذان سن کر اس کو مسجد میں لے کر نہیں آتا. وہ ایمان میرے کو رات کو جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ جو ایمان آدمی کو حرام کمائی سے نہ روکے, وہ ایمان آدمی کو جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ جو ایمان آدمی کو خدا کی نافرمانی سے نہ روکے, وہ ایمان آدمی کی نیا پار کیسے لگائے گا؟ وہ ایمان کی خاصیت ہے. جب آدمی کے اندر یہ اترتا ہے, 100% ایمان آدمی کو اللہ کے اطاعت پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. کہ رات کو پردے کی آیت نازل ہوئی, اور صبح دن میں مدینے میں ایک عورت بغیر پردے کی نظر نہیں آتی تھی. شراب کے شوقین, شراب کے عاشق, شراب کے دلدادہ صحابہ. اس لیے کہ احکامات سب بعد میں آئے, سب سے پہلی جو محنت ہوئی ہے صحابہ کے دلوں پر, وہ اس یقین کے مایا کے بنانے کی محنت ہوئی. جب یقین بنا, اب اعمال احکامات آنے شروع ہو گئے. تو ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی, شراب پی جا رہی ہے, اور عزت کا معیار شراب بنی ہوئی ہے. ایک حکم پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر بھر کر لوگوں کو جام پیش کر رہے, شراب کا دور چل رہا ہے. اچانک کہیں سے آواز آئی, آج سے شراب حرام, اب شراب ممنوع, اب یہ نہیں پی جائے گی. کیا اندر یقین بنا ہوا تھا بزرگوں, ایمان کی مایا اندر جو تیار ہوئی تھی. اللہ اکبر. سب سے زیادہ عاشق اور شوقین صحابہ شراب کے تھے. ہمارے تمہارے یہاں پیدا ہونے بچے کو جیسے گٹی چٹائی جاتی ہے, ویسے وہاں پیدا شدہ بچے کو شراب چٹائی جاتی تھی. عزت کا معیار شراب تھا. جس کے پاس جتنی زیادہ پرانی شراب ہو اتنا قابل احترام سمجھا جاتا تھا. نکاح ہو, شادی بیاہ کے موقع ہو, لین دین کے موقع ہو, تو تحفے تحائف کے اندر, گفٹ کے اندر شراب کے مٹکے دیے جاتے تھے. جہیز کے اندر شراب کے مٹکے پیش کیے جاتے تھے. عزت کا معیار شراب. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو پلا رہے لوگوں کو, لو پیو لو پیو, ایک مجلس چلی ہوئی ہے, ہر ایک ترنگ میں نشے میں چھایا ہوا ہے, نشے میں چور ہے. اچانک آواز آئی, آج سے شراب حرام, آج سے شراب ممنوع, اب یہ شراب نہیں پی جائے گی. کیا بات تھی بزرگوں؟ جس نے سنا کہ آج سے شراب ممنوع, شراب حرام, اس اللہ کے بندے نے ہاتھ کے لیے ہوئے جام کو حلق تک, منہ تک لے جانا پسند نہیں کیا, وہیں پر اس کو پھینکا. جس اللہ کے بندے کے جام منہ تک پہنچ گیا, گلاس منہ تک پہنچ گیا ہے, برتن شراب کا منہ تک پہنچ گیا ہے, اب اس کو تو گھونٹ بھر کے نیچے اتارنی ہے. اس اللہ کے بندے نے ہونٹوں تک پہنچے ہوئے شراب کو گھونٹ بھرنا گوارا نہیں کیا, وہیں پر اس کو پھینکا. اور جس اللہ کے بندے نے گھونٹ بھری, ابھی تو گھونٹ بھر چکا, یہ منہ میں پہنچ چکی ہے, پیٹ کے اندر اتارنا باقی ہے, اور اس نے سنی شراب حرام. اس اللہ کے بندے نے منہ کی پی ہوئی شراب کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا. وہ کون سی طاقت تھی بزرگوں؟ اور اس سے آگے جس اللہ کے بندے نے اس مجلس میں پی رکھی تھی, پیٹ میں شراب اس کی اتر گئی, اور اس نے سنا شراب حرام, شراب ممنوع. اس اللہ کے بندے نے کئی کر کے انگلیاں ڈال ڈال کر پی ہوئی شراب کو پیٹ کے اندر سے باہر نکالا ہے. وہ کون سی طاقت تھی کہ جس دن شراب حرام ہوئی, اس دن مدینے کی گلیوں میں ایسی شراب بہ رہی تھی جیسے ہمارے تمہارے یہاں بارش کے دنوں میں ندی نالوں کا پانی بہتا ہے. کون سی طاقت تھی؟
کہ ایمان جب آدمی کے اندر اترتا ہے پھر یہ ایمان 100% آدمی کو اللہ کی اطاعت پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. وہ ایمان کیا جو آدمی کو سود سے نہ روکے, جھوٹ سے نہ روکے, دھوکے بازی سے نہ روکے, حرام کمائی سے نہ روکے, خدا کی نافرمانی سے نہ روکے. وہ ایمان کیا جو ایمان کی دعوت پر اس کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے نہ دے. ارے وہ ایمان کیا میرے کو اور تم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ اس دعوت کا مقصد ہی ایمان کا بنانا ہے. اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ دعوت سے بنتا ہے. جتنی دعوت کی محنت ہوگی اتنا ایمان اندر میں بنتا چلا جائے گا. اور دعوت کی محنت کا مقصود ہی ایمان کا بنانا ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ فرماتے اللہ کی قسم جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. آپ فرماتے جتنا مجھ کو رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا. بزرگوں لاکھ سوا لاکھ انبیاء کی تکلیف, لاکھ سوا لاکھ انبیاء کا رونا ایک طرف رکھ دو اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کا رونا ایک طرف رکھ دو. آپ فرماتے ان تمام کے مقابلے میں میرا رونا اور میری تکلیف بڑھ جائے گی. آپ کا بائیکاٹ ہوا, آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اس امت سے, اے نبی کے امتیوں, اے نبی کی محبت کے دعویٰ کرنے والوں, تمہارے نبی کا تو مکے میں بائیکاٹ ہوا, تمہارے نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, تمہارے نبی کو بیٹیوں کو طلاقیں دلوائے گئے, تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, تمہارے نبی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, تمہارے نبی کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو. ارے جس زمانے میں, جس صدی میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے اٹھ رہے تھے, دین مٹ رہا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ بزرگوں, ہم اللہ کو کیا منہ دکھائے گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس نبی نے ہماری خاطر تکلیفیں برداشت کی. مکے کے بازار لگے ہوئے, قافلے آئے ہوئے ہیں, حج کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے والوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کی مدد کی طرف متوجہ کر رہے, ان کو ایمان کی دعوت دے رہے. کوئی سننے کو تیار نہیں. آپ نے قبیلے سے بات کرنی شروع کی. دوسرا مکے کا رہنے والا اس قریب سے گزرا, اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر کہا قبیلے والوں سے, کہہ رہے بھائی یہ آدمی تو پاگل ہے. اشارہ کیا اس نے, پاگل کی بات کو نہ سنیے. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جھڑک دیا اور آپ کو ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیا. اللہ کے نبی ہیں, آپ فرما رہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا, کوئی میری بات کو سننے والا, کوئی سننے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قافلہ ایک کنارے کو قریب کو بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کے پاس پہنچے, اس سے بات چیت کی, اللہ کے دین کی طرف متوجہ کیا. ان قافلے والوں نے کہا بھائی صاحب آپ کی بات ہم کو اچھی لگی, لیکن ہمارا سردار ہے, اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لے تو ہم بھی آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. یہ کہہ کر ان قافلے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھایا. آپ کو اطمینان ہوا, چلو اس مکے کی وادی میں کوئی میری بات سننے والا نہیں, کم سے کم ایک تو قافلہ ایسا ملا جس نے میری بات سنی. اللہ کے رسول وہاں تشریف فرما ہوئے, آپ وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں اس قبیلے کا سردار آیا اور اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کے غصے کے وجہ سے چہرے کی رنگت بدل گئی, اس لیے کہ یہ ظالم پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا. جو ہی دیکھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کو پاس بیٹھا ہوا, ظالم کہنے لگا اس شخص کو, اس آدمی کو یہاں کس نے بٹھایا, یہ کیوں بیٹھا ہمارے اپنے آدمیوں کے پاس؟ جب اس کو پتا چلا سردار کو کہ اس کے اپنے آدمیوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پناہ دیے, بٹھایا ہے, جگہ دیے, یہ ظالم کہنے لگا اگر میری قوم اس آدمی کو اپنے پاس نہ بٹھاتی تو میں سب سے پہلے اپنی اس تلوار سے اس کی گردن مار دیتا. اور بدبخت آگے کہتا ہے اگر میری نگاہ میں کوئی گھٹیا قسم کا, ذلیل قسم کا کوئی شخص ہے نعوذ باللہ مکے میں تو یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امید تھی بزرگوں, اس پر بھی پانی پھر گیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ وہاں سے نکلے, اپنی اونٹنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے. آپ جیسے اونٹنی پر سوار ہونا چاہا آپ نے, اس ظالم بدبخت سردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نیزے سے اس نے اونٹنی کو چبویا اور وہ اونٹنی بتکی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سے زمین پر چاروں خانے چت آپ گر پڑے. اس نے اونٹنی کو اچھلوایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرایا. آپ اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ آگے بڑھتے ہیں. جب قبیلے نے دیکھا, قوم نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے تو یہ معاملہ کیا ان کے ساتھ, ان میں کہ ایک بدبخت آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پر ہاتھ ڈالا
اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا. دوسرے بدبخت نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے, اور تیسرے بدبخت نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈالی. کپڑے آپ کے پھٹے ہوئے ہیں, چہرے پر تھوکا ہوا ہے, بدن غبار آلودہ ہے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا مکے میں ابا جان کے ساتھ یہ حال ہوا ہے. یہ ہاتھ میں مٹی کا پیالہ پانی بھرا لے کر پہنچتی ہے, اپنے ابا کی صورت کو دیکھ کر اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے, اور اپنے معصوم ہاتھوں سے, اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا چہرہ پوچھتی ہے اور روتی ہے اور پوچھتی ہے ابا سے, ابا جان یہ مکے والے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ ابا یہ آپ کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ ابا جان آپ کے کپڑے کس نے پھاڑے ہیں؟ ابا آپ کے چہرے پر کس نے تھوکا ہے؟ ابا آپ نے ان مکے والوں کا کیا کیا ہے جو یہ آپ کو مارتے ہیں, آپ کو ستاتے ہیں؟ بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے بھی رونا شروع کر دیا. باپ بھی روئے جا رہا ہے اور بیٹی بھی روئے جا رہی ہے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھے اور کہا بیٹی تو اپنے باپ کی فکر نہ کر, بیٹی تو اپنے باپ کا غم نہ کر, بیٹی تیرے باپ کا لایا ہوا دین خدا ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے چھوڑے گا. کوئی عزت کے ساتھ قبول کرتا ہے تو عزت سے, ورنہ ذلیل ہو کر اس کو یہیں پر آنا پڑتا. بزرگوں بڑی تکلیفوں کے بعد یہ دین اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ آج امت نے اس کام کو کام نہیں سمجھا, آج امت نے اس کام کو کام نہیں بنایا. لوگ سمجھتے بھائی یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ تو بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے. میں تو کوالیفائڈ آدمی, میں تو پی ایچ ڈی, میں تو ایم کام, میں تو ڈاکٹر صاحب, اور میں تو وکیل صاحب, اور میرے کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم وہی ہے جو اللہ کے دین سے اپنی جان بچاتا ہو. سب سے بڑا مجرم ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں مسلمان کے لیے بول, مسلمان کے لیے جملے. حالانکہ اس امت کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے. کل قیامت میں چاہے ایم کام ہو, چاہے ایل ایل بی ہو, چاہے پی ایچ ڈی ہو, چاہے صدر صاحب ہو, چاہے گورنر صاحب ہو, چاہے وکیل صاحب ہو, چاہے مفتی صاحب ہو, چاہے مولوی صاحب ہو, چاہے بزرگوں وہ ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے وہ مونگ پھلی بیچنے والا ہو, چاہے وہ ٹیکسی چلانے والا ہو, چاہے وہ سبزی ترکاری کا تھیلا لگانے والا ہو, کل قیامت میں اللہ کا ہاتھ ہوگا, اس کا گریبان ہوگا, اور اللہ اس سے پوچھیں گے ہمارے نبی کی دھجیاں اڑائی گئی, ہمارے نبی نے تکلیفیں برداشت کی, تم اپنے کو نبی کا عاشق, نبی کا امتی بتلاتے ہو, ذرا یہ تو بتلاؤ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا کیا؟ پر اللہ کا جواب دینا بھاری ہو جائے گا. آج امت کا حال یہ ہے, امت شراب پینے کو گناہ سمجھتی ہے, امت منہ کالا کرنے کو زنا کو گناہ سمجھتی ہے, امت حرام کمائی کرنے کو گناہ سمجھتی ہے, امت دعوت کی محنت کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتی. حالانکہ سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جرم عظیم دعوت کی محنت کو چھوڑنا ہے. امت نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا. زنا کو گناہ سمجھتی ہے, منہ کالا کرنے کو گناہ سمجھتی ہے, شراب نوشی کو امت گناہ سمجھتی ہے, دعوت کی محنت کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتی. حالانکہ جب دعوت چھوٹتی ہے اس کے نتیجے میں ساری گندگیاں وجود میں آتی تھی. انبیاء آتے جن کے نتیجے میں اللہ کا دین آتا, دعوت آتی, ساری گندگیاں زمین سے صاف ہو جاتی. نبی چلے جاتے, ان کی دعوت جاتی, جس کے نتیجے میں پھر گندگیاں وجود میں آتی, پھر اللہ امت پر رحم کر کے دوسرے نبی کو بھیجتا تھا. تو پتہ چلا یہ دعوت اس امت کا وظیفہ حیات ہے. کوئی مائیکل آج یہ نہیں کہہ سکتا میرے کو اس کی ضرورت نہیں. کل قیامت میں اللہ ایک ایک سے پوچھے گا. یہی وجہ بزرگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ کر امیر المؤمنین گورنر صاحب دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کس کی موت پر رو رہے, واویلا کر رہے ہو, آنسو بہا رہے ہو؟ یہ مرنے والا کوئی ایمان والا اور مسلمان نہیں تھا, اس نے بےمانی کی زندگی گزاری ہے, بےمانی کی موت مرا ہے, اور آپ اس کی موت پر رو رہے ہو, واویلا کر رہے ہو, آنسو بہا رہے ہو. کیا جواب دیا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کل قیامت ہو, اللہ کی عدالت ہو, اور اللہ کا ہاتھ ہو, اور گریبان اس عمر کا ہو, اور خدا عمر سے یہ پوچھے عمر تو علاقے کا, ملک کا, شہر کا, بستی کا, حلقے کا ذمہ دار تھا, اے عمر تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہو گیا؟ عمر خدا کو کیا جواب دے گا؟ ارے بزرگوں آج مسلمان بےمانی کی موت مر رہا ہے, کہ اللہ کل قیامت میں میرے سے اور آپ سے پوچھے گا نہیں؟ اس لیے ہمارا اس محنت میں جان بچانے سے فائدہ نہیں, جان جھونکنے میں فائدہ ہے. یہ کوالالمپور کا اجتماع, یہ آپ کے سالانہ اجتماع, ہم کو آپ کو کیا پتا کس کس کی زندگی کا یہ آخری اجتماع ہے,
کتنے تھے گزشتہ سال اجتماع کے اندر، آج وہ اپنی قبروں میں آہے بھر رہے ہیں. ہم کو تم کو کیا پتا یہ اس سال کا کتنوں کا آخری اجتماع ہے. آئندہ اجتماع سے پہلے پہلے ہمارے تمہارے بسترے ٹھکانے لگ چکے ہو گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے بزرگوں، اب تک کے غفلت اور سستی اور کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے، اور یہ پورا مجمع طے کر لے انشاءاللہ اس دعوت کی مبارک محنت کو ہم زندگی کا مقصد بنائیں گے اور موت تک اس کام میں اپنے کو لگائے رکھیں گے. ایک طرف تو نیت کرنی ہے اور دوسری طرف اس کا اظہار کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور روزی کا مالک اللہ ہے. روزی کا مالک اللہ ہے. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گاڑے مٹی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے مقدر کی دو بوٹی اس کو دیتا ہے. بزرگوں، ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے، اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے گا؟ اللہ کی کوئی غیرت ہے نہیں. اور سب سے بڑی غیرت اللہ کی ہے. کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس میں، اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا. اللہ نے دنیا میں اتنا دیا، پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے صحابہ نے، پھاوڑوں سے اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا. اللہ نے دنیا میں ایسی عزت دی جن سے بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی، اللہ نے ملکوں کے گورنر یا ان کے قدموں میں ڈاکے ڈالے. اس کے لیے بزرگوں، جس طرح اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس پورے مجمع نے بیٹھ کر بات سنی ہے، اللہ آپ کے آنے کو، اللہ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ آپ کے سننے کو، اللہ آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. اب آخر میں گزارش اس بات کی، جب تک دعا نہ ہو جائے، جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے، جب تک یہاں کے اعلانات مکمل نہ ہو جائے، ہمارا کوئی بھی ساتھی، ہمارا کوئی بھی بھائی اللہ کے واسطے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے. مجمع میں سے اٹھ کر جانا پوری تشکیل کو خراب کرنا ہے. آدمی کا کوئی عذر ہے، معذور ہے تو معذور کے لیے تو شریعت کا حکم بھی بدل جاتا ہے، ہم اس کے لیے تو راحت پیدا کر دے. اس کے علاوہ کسی کو جانے نہ دے. کوئی اٹھتا ہو تو اس کو اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کا ہاتھ میں اس کا پیر پکڑ کے کہ اللہ کے واسطے تشکیل کو خراب نہ کر. اب اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتلاؤ. ہم آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنے کو مقصد پر ڈالنے کے لیے 4 مہینے کے لیے نقد یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے.